رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب نہیں دیتے؟ حالانکہ پہلے کہا جواب نہ دو، لیکن جہاں بات اللہ کی توحید کی آ گئی، جہاں بات عقیدے کی آ گئی، وہاں آپ علیہ السلام خاموش نہیں رہتے تھے۔ فرمایا اب جواب دو انہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حبل زندہ باد، بولو اللہ اعلی، سب سے بلند و بالا اللہ، و اجل، سب سے برگزیدہ اللہ۔ ابو سفیان نے پھر کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزا بت ہے، تمہارا عزا نہیں ہے۔ ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا بت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جواب نہیں دیتے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کارساز اللہ نہیں ہے، اللہ ہمارا کارساز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اگر عقیدے پر کوئی بات کرے، اللہ رب العزت کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اسے جواب دینا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی غلط بات ہے اور اس کی جگہ درست بات کا اظہار ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس غزوے کے اندر شہادتوں میں جو شہادتیں ہوئی ان میں ایک خاتون ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خاتون کی بھی 3 شہادتیں اس غزوے میں ہوئی ہیں۔ حمنہ بنت جہش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والی ہیں، زینب بنت جہش ان کی بہن ہے۔ ان کو پہلے خبر پہنچی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، احد میں ہی شہید ہوئے، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر گزری، خبر پہنچی آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، پھر انہوں نے انا للہ پڑھا۔ پھر خبر پہنچی کہ ان کے خاوند تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا، غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکل گئی اور پھر انا للہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون برداشت کرتی رہی، خاوند کی خبر جب آئی تو وہ برداشت نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں کتنی قربانیاں ہیں صحابیات کی بھی، ایک ایک دن میں 3 جنازے اٹھتے، خالو بھی شہید ہو گیا اور بھائی بھی شہید ہو گیا اور شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ جو مصعب ابن عمیر میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی شہادت اس میں ہوئی، آخر جب شہادت کے بعد ان کی تدفین کی باری آ رہی تھی تو اب جب دیکھا گیا تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، کفن کے لیے ایک ہی چادر تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب کفن دینے لگے، جب وہ چادر سر کی جانب کرتے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں کی جانب کرتے تھے تو سر کھل جاتے تھے۔ جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ اپنا لوٹایا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر کی جانب کیا پاؤں کھل رہے، پاؤں کی جانب کھینچا تو سر کھل گیا، آپ نے فرمایا اس چادر کو سر کی جانب کر دو اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو پھر آخر پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ ایک موقع تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا سامنے تھا، روزے کی حالت میں تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، نعمتیں تھی سامنے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، تو ایک دم اتنا روئے، کھانا ترک کر دیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے بھائی تھے مصعب ابن عمیر، ان کی شہادت ہوئی تھی، کفن کا کپڑا مکمل نہیں تھا کہ ان کو دیا جا سکے، آج ہمیں تو اللہ کی اتنی نعمتیں مل گئی، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہمیں نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا؟ یہ جو دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے آخرت میں نہ ہو؟ تو مصعب ابن عمیر کو غزوہ احد کو یاد کر کے اتنے روئے کہ کھانا ہی ترک کر دیا۔ اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی نے بعد میں یہ اسلام لے کر آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں اس وقت یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اب یہ ایک چٹان کے پیچھے تھے اور پیچھے سے انہوں نے ایک وار کیا تھا، اور وہ تیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف کے نیچے لگا تھا، اور وہ آر پار ہوا اور زخمی ہو گئے، گر گئے، اور اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ بعد میں ان بدبختوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، ہاتھ الگ کر دیے تھے، کان الگ کر دیا تھا، ناک الگ کر دی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سینے کو چیر کر اور وہاں سے بھی کلیجہ ہندہ نے نکال کر چبایا تھا، کیونکہ ہندہ کے والد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں شہید کیا تھا، تو ان کے جسم کے 17 ٹکڑے ہو گئے تھے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ روئیں، آپ کو ہچکیاں لگ گئی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ انہوں نے میرے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا کہ جسم کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مسئلہ کیا تو میں بھی ان کے 70 کافروں کے ساتھ اسی طرح کروں گا۔ لیکن پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ برابر سرابر بدلہ لیجئے، لیکن اگر آپ صبر کرو تو صبر کرنے والوں کا مقام تو بہت بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر ہی کیا، اور پھر آپ نے ان کے مقابلے میں بدلے میں ان کے 70 کفار کو مسلح بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال اسی غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء فرمایا، یعنی تمام شہداء میں جو سب کے سردار تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بہرحال اس غزوے میں یعنی مردوں نے، عورتوں نے، اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک نے جو قربانی دی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی غزوے کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خیثمہ کے بیٹے تھے سعد بن خیثمہ۔ سعد کی شہادت بدر میں ہوئی تھی، اور وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ وہ اس طرح کے باپ بیٹے بدر کے اندر جب جانے کا موقع آیا، بیٹے نے کہا میں جنگ میں جاؤں گا، والد نے کہا حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جاؤں گا۔ جب آپس میں لڑائی، آپس میں بات شروع ہوئی، تکرار ہونے لگا، تو بیٹے نے کہا دیکھو ابا جان، اگر معاملہ دنیا کا ہوتا تو میں آپ کو سب سے آگے رکھتا، دنیا کی بات ہو تو، لیکن یہ بات آخرت کی ہے، بات اعمال کی ہے، بات اللہ کی رضا اور جنت کی بات ہے، ابا جان میں جاؤں گا۔ تو والد نے کہا چلو بیٹا قرآن اندازی کرتے۔ جب قرآن اندازی کی تھی تو نام نکلا تھا حضرت سعد کا، تو حضرت سعد بدر میں گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اب جب یہ احد کا معرکہ اگلے سال آیا 3 ہجری میں، تو اس والد نے خواب دیکھا تھا، غزوہ احد سے پہلے اپنے بیٹے کو سعد کو دیکھا جنت ہے، اور بیٹا جنت کے اندر گھوم رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا جان، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہاں جنت کی آبشاریں ہیں، حوریں ہیں، جنت کے انعامات ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، ابا جان آپ کب آؤ گے؟ آپ کب آؤ گے کہ یہاں اللہ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ بیٹا میں بھی عنقریب آؤں گا۔ اسی وقت آنکھ کھل گئی، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب بیٹے سے کب ملاقات ہوگی اور اللہ کب شہادت دے گا۔ جب غزوہ احد شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا، اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، اور آپ دعا کیجئے اللہ مجھے شہادت دے، اللہ مجھے شہادت دے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں جمع ہو جاؤں۔ آج تو ہماری کوشش ہوتی ہے اولاد کی دنیا بنانے کی، صحابہ نے اولاد کی آخرت بنائی تھی، ان کو اعمال پہ لے کر آئے تھے۔ پھر یہ صحابی بھی گئے، لڑے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو گویا بیٹا بھی شہید ہے حضرت سعد، والد بھی شہید ہے حضرت خیثمہ۔ تو بہرحال جو قربانیاں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں، انسانی عقل دنگ ہے، کوئی ایسی قربانیاں، کوئی محبت کا ایسا معیار، اپنی جان مال سب کچھ لگانا، اس طرح کی کوئی انسان دنیا میں کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ تو بہرحال اس غزوے میں نے عرض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب نے قربانیاں دی، بچوں نے، بڑوں نے۔ جب یہ خبر پھیلی تھی حضور کی شہادت ہوئی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے گرے، آپ کو اٹھایا گیا، تو اب اوپر جو احد کے پہاڑ تھا وہاں اونچی جگہ پہ چڑھنا تھا، تو آپ نے چونکہ زریں بھی 2 پہنی ہوئی تھی، چڑھنا مشکل تھا۔ حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے کمر پہ آپ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا، یعنی طلحہ نے بڑی قربانی دی تھی احد میں نے عرض کیا نا 70 سے زائد زخم لگے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت طلحہ کا اس میں بچا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعا کی۔ 2 صحابہ ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، تم دشمن کو تیر مارو۔ ایک سعد بن ابی وقاص ہے کہ احد میں حضور نے ان سے فرمایا دشمن کو تیر مارو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ اور ایک صحابی زبیر بن عوام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ زبیر تیر مارو دشمن کو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا
اس غزوے میں صحابہ اکرام کی شہادتیں بھی ہوئی، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے اس میں بھی ہمارے لیے پیغام یہ تھا، تو چونکہ حضور کا حکم تھا پہاڑ کی جگہ نہ چھوڑو، تو لیکن وہ جگہ چھوڑی گئی، وہی ظاہری سبب بنا ان حالات کا۔ دوسرا یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ نے ان صحابہ کو شہادت دینی تھی، مقام مرتبہ ان کا بلند کرنا تھا، اللہ نے ان کو درجات دینے تھے، اس لیے یہ ظاہری اس کے لیے سبب بنا، اور ہم سب کے لیے ایک واقعہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا۔ یہ جو غزوہ تھا، غزوہ احد میں نے عرض کیا، جب تدفین کی باری شروع ہوئی تو اس میں ایک تو جہاں مسئلہ کفن کا آیا کہ کفن کے کپڑوں کی اس وقت کمی تھی کہ 70 صحابہ کی شہادتیں ہو گئی۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کفن لے کر آئی تھی، کہتے ہیں جب میں لے کر آئی بھائی کے لیے تو دیکھا ایک ساتھ انصاری صحابی بھی شہید ہے اور اس کے لیے کفن کا کوئی کپڑا نہیں تھا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا میں اپنے بھائی کو تو کفن کے کپڑوں میں کفن دوں اور ان کے لیے کوئی کفن کا کپڑا نہ ہو، تو میں نے سوچا ایک میں ان کو کفن ہو جائے، ایک میں میرے بھائی کو کفن ہو جائے۔ تو اب جب دیکھا تو ایک کپڑا ذرا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، تو دیکھیں صحابہ کا اس موقع پر بھی کتنی مساوات ہے، تو کہا قرآن اندازی کریں گے، جس کے حصے میں جو آ گیا اس کو اس میں کفن دیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی تو جو بڑا کپڑا تھا وہ انصاری صحابی کے حصے میں آ گیا، اور جو ذرا اس کی بنسبت چھوٹا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ جب قبر میں رکھ رہے تھے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اس کو آگے رکھو، زیادہ قبر کی طرف اور قبلے کی طرف اس کو آگے رکھنا، لحد میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، شہداء میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو لحد میں آگے رکھنا، اوپر رکھنا۔ تو گویا یہ اشارہ تھا تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، ابتدا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، صحابہ میں قرآنی جذبے کو عام کرنا، آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ صحیح روایات کے مطابق حضور نے جتنے بھی شہداء تھے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی فرمائی۔ اس غزوے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان۔ اس قزمان نے تقریباً 7-8 کفار کو مارا، تو یہ لڑ رہا تھا ذرا بہادری سے، لوگ کہتے تھے آج کے دن تو میدان اس نے مار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لڑ رہا تھا اپنی قوم کے لیے۔ جب اس سے کہا گیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا ہے، اس نے کہا نہیں میں اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ ایک منافق شخص تھا جو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا تھا، قومیت کی بنیاد پہ لڑتا تھا، یعنی دین اسلام یا اعلان کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نہیں تھا۔ تو بعد میں بعض کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا کہ شاید یہ تو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، یہ تو شہید ہوگا، لیکن بعد میں جب دیکھا تو اس کو زخم لگے، آخر اس نے تلوار نیچے رکھی، اپنے آپ کو اوپر گرایا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ تو جو صحابی یہ دیکھ رہا تھا اس نے آ کر حضور کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا فلاں جہنم میں، تو واقعی وہ جہنم میں ہی ہے کہ میں نے خود اس کو دیکھا اس نے خودکشی کی۔ تو معلوم ہوا خودکشی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اصل وہی ہے کہ جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، دین کی سربلندی ہو۔ اگر کوئی قوم، خاندان، قبیلے یا کسی سیاسی پارٹی یا جماعت کے لیے لڑ رہا ہے وہ شہادت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی مارا جائے سب کو شہید کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی قوم کے لیے مر رہا ہے، ایک پیسے کے لیے مر رہا ہے، ایک دولت کے لیے مر رہا ہے، خاندان کے لیے مر رہا ہے، ہم کہہ رہے شہید۔ شہید وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اس کا مقصد وہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غالب ہو جائے، قومیت، لسانیت کوئی چیز بنیاد نہیں، اصل شہید یہ ہے، اسی کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک اور جو غزوہ پیش آیا ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد، وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں سن 16 تاریخ تھی شوال کی اور 3 ہجری تھی۔ یہ جس وقت یہ لوگ مشرکین یہاں سے واپس گئے، راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو یہ تو موقع اچھا تھا، ان کے علاقے میں گھس جاتے اور قتل عام کرتے، مدینہ میں سب کو مار دیتے، تو اب ہم نے کچھ مارے کچھ شہید ہو گئے، بہتر ہے یہ لوگ زخمی ہیں دوبارہ ان پر حملہ کرو تاکہ کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اب یہ دوبارہ راستے سے پھر حملے کے لیے آ رہے تھے، تو اب یہ شوال ہی میں احد ہوا ہے،
حالانکہ اب تھوڑے سے دن گزرے، تو اب یہ جو شوال کی تاریخ تھی 16، تو 16 تاریخ میں اب یہ لوگ دوبارہ جب وہاں سے آئے ہیں تو مقصد اسی کام کے لیے دوبارہ لڑنے کے لیے نکل رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہی صحابہ اکرام نکلے جو احد میں شریک ہوئے تھے، جو احد میں نہیں گئے وہ نہ آئیں، احد میں گئے وہی لوگ آئیں۔ اب سارے صحابہ حالانکہ زخمی بھی تھے، آرام بھی نہیں ہوا، گھروں کو بھی نہیں لوٹے تھے، راستے سے دوبارہ سب نکل کر آئے۔ جب یہ راستے سے ادھر آ رہے تھے، اب ایک شخص تھا معبد خزاعی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا۔ جب آپ سے ملا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا ہمیں پتہ چلا وہ لشکر لے کے نکل رہے ہیں، تو ہم یہاں سے ان کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا لشکر، اور جو زخمی تھے وہ سب دوبارہ جہاد کے جذبے سے پھر تیار ہو کے نکل رہے ہیں، تو یہ واپس آیا اور ابو سفیان کو آ کر کہنے لگا، ادھر سے کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ ان کا لشکر بڑا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ صحابہ اکرام نے آگے سے کہا تھا قرآن کریم میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب کہا گیا کہ یقیناً ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی اگر یہ دوبارہ آئیں گے ہم دوبارہ ان سے لڑیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، اب یہ جب لڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب پتہ چلا معبد خزاعی نے ابو سفیان سے کہا وہ تو اتنی بڑی تعداد ہے اور سب کے سب لڑائی کی نیت سے نکلے ہیں، تو وہ دوبارہ وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ لڑائی نہ ہو سکی اور اللہ نے مسلمانوں کو پھر فتح دی۔ تو یہ جو غزوہ ہے اس کو بولتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ تو بہرحال یہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے، لڑنے کے ارادے سے یہ لوگ آ رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کی بہادری کا تذکرہ سنا تو واپس چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا مدح میں، اللہ نے مدح فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کو انہوں نے قبول کیا باوجود اس کے کہ یہ لوگ زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی کہ ان کو راستے میں پتہ چلا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مدد کے لیے آئے، اللہ نے صحابہ اکرام کی اس میں مدح بیان فرمائی۔ بہرحال اس غزوے کے بعد یعنی غزوہ حمراء الاسد کے بعد پھر ایک آگے واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ رجی۔ یہ واقعہ رجی ماہ سفر میں پیش آیا۔ ماہ سفر میں واقعہ رجی کا واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا، یہ چند کفار حضور کے پاس آئے، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ واقعہ، کتب سیرت میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحابہ اکرام کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ ان میں ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے، حضرت خبیب بن عدی بھی تھے، اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بھی ساتھ تھے۔ حضور نے یہ 10 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے کہ تم ان کو قرآن سکھاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقصد معاذ اللہ ان کو لے جا کر شہید کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم الغیب نہیں ہے، آپ نے 10 صحابہ کو بھیج دیا۔ اب راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمی تھے، سب کے سب تیر انداز تھے اور سب کے پاس ہتھیار تھے۔ یہ لوگ آئے اور یہ لوگ ایک دم ان 10 صحابہ کو گھیر دیا۔ اب یہ صحابہ تو لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، یہ صحابہ تو قرآن کی تعلیم دینے، قرآن سکھانے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے آ کر ان 10 صحابہ کو گھیرا اور کہا ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم تیر اندازی کریں گے۔ تو ان میں جو 7 تھے انہوں نے کہا نہیں ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے، انہوں نے کہا میں کفار کے وعدوں پر، کفار کے عہد و پیمان پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ 7 لڑتے رہے یہاں تک کہ یہ 7 شہید ہو گئے۔ اب جو 3 تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں بعد میں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ان پر اعتماد کر دیا۔ ان میں حضرت زید بن دسنہ تھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عبداللہ بن طارق تھے۔ یہ 3 تھے، 7 تو شہید ہو گئے۔ اب جو شہید ہوئے تو ان میں عاصم بن ثابت صحابہ میں ان سب کے امیر تھے،
انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ پہنچا دیجئے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی، ہمیں بلایا تعلیم کے لیے، اور پھر ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ اب یہ صحابی تو شہید ہو گئے ساتھ، اب یہ جو تین تھے انہوں نے ہتھیار نیچے رکھے، انہوں نے کہا شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھیاروں کے بعد ہمیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ہتھیار رکھے تو انہوں نے پکڑ کے ان کو باندھنے لگے۔ صحابہ کو جب باندھنے لگے تو ان میں جو صحابی عبداللہ بن طارق تھے انہوں نے کہا یہ تو تمہاری عہد شکنی ہے، تم نے کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اب تم ہمارے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ لڑے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صرف دو صحابی رہ گئے، ایک حضرت خبیب بن عدی اور ایک صحابی زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی کوئی باقی نہ بچا۔ اب ان دو صحابہ کو انہوں نے پکڑا اور یہ لوگ لے کر آئے، اب انہوں نے فروخت کیا۔ حضرت زید بن دسنہ کو بیچا صفوان بن امیہ پر۔ صفوان بن امیہ کا جو والد تھا وہ امیہ بن خلف تھا، اور اس کو زید بن دسنہ نے بدر میں مارا تھا۔ صحابی جو زید بن دسنہ انہوں نے اس کے والد کو بدر میں قتل کیا تھا، تو یہ جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، اس نے کہا جتنی قیمت پر بھی ہو میں ان کو خریدوں گا اور میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے لے لیا، اور جب ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ جب یہ شہید کرنے لگے تو ابو سفیان اس وقت تھا، تو ان کو یہ حرم سے باہر لے کر گئے، شہید کرنے لگے تو اس وقت پوچھ لیا یہ بتاؤ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارا پیغمبر ہو معاذ اللہ، اس کو قتل کیا جائے، تمہاری کیا رائے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تم یہ کہو کہ میرے پیغمبر کو میری وجہ سے اگر وہ گھر سے باہر نکلے اور دروازے کی چوکھٹ میں ان کے پاؤں کی ایڑی میں کوئی کانٹا لگ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں چی جائے کہ میری جگہ میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب ایک صحابی بچ گئے تھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو جو آگے فروخت کیا اس کو خریدا تھا حارث بن عامر۔ انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا بدر میں، تو اس کی اولاد نے خریدا، حارث بن عامر کی اولاد نے خبیب بن عدی کو خریدا کہ ہم اس سے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی کو لے جایا گیا، جب ان کو شہید کرنے کا یہ لوگ ارادہ رکھتے تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس طرح منگوایا۔ تو یہ جو حارث بن عامر کی بیٹی تھی اس کا نام ہے زینب، اس سے کہا اگر اس طرح ہو میں اپنی صفائی کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس طرح دے دیا۔ تو اب ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا، زائد بال وغیرہ کاٹ رہے تھے، ناخون کاٹے، تو اتنے میں اس زینب کا ایک چھوٹا بچہ وہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا۔ تو حضرت خبیب بن عدی باوجود یہ کہ انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے، جھگڑا ہوا تھا، تو وہ بچہ آیا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا تو یہ ماں سمجھی کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو اس طرح سے مار نہ دے، تو اس کی رنگت تبدیل ہو رہی تھی۔ تو حضرت خبیب بن عدی صحابی نے دیکھا تو اس کو تسلی دی کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کو قتل کروں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بلا وجہ ہم بچوں کو قتل کریں، اور نہ ہماری شریعت اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ عورت باوجود یہ کہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، حارث کی بیٹی زینب، لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم، صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا جیسا خبیب بن عدی قیدی ہے، کہا بغیر موسم کے میں نے دیکھا اس کے سامنے پھل ہوتا ہے، کہا انگور کہیں موجود نہیں تھا لیکن اللہ ان کو بغیر موسم کے کھلا رہا تھا، کہا میں نے دیکھا بغیر موسم کے ان کے پاس خبیب بن عدی کے پاس انگور تھے، حالانکہ یہ جھگڑے میں ہے باہر نہیں گئے، اور وہ پھل مدینہ میں اس وقت مکہ میں موجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو کھلایا۔ تو یہ ان کی وہی کرامت ہے جیسے حضرت مریم کی کرامت قرآن میں کہ اللہ نے بغیر موسم کے ان کو پھل کھلایا، اس طرح اللہ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا۔ جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے کر نکلے تو حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا پڑھو، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ذرا مختصر پڑھی۔ فرمایا میرا دل تو چاہ رہا تھا میں نماز کو طویل کروں، لیکن تم کل یہ کہو گے خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی۔
اس لیے میں نے نماز مختصر پڑھی۔ پھر انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ یہ جتنے لوگ ہیں سب کو گن لے، سب کو شمار کر کے مار دے، کوئی نہ بچے۔ پھر یہ جتنے بھی اس قتل میں تھے کوئی نہ بچا، سب آگے جتنے آنے والے غزوات میں سب مارے گئے، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا اشعار میں کہ اگر میں گر جاؤں مقصد اسلام کی آبیاری کے لیے، یہ میرا گرنا اللہ کی خاطر ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں اللہ ان ٹکڑوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کے بعد سے لے کر کسی کو بھی اگر شہید کیا جاتا ہے تو یہ ایک سنت بن گئی کہ وہ کہتے ہیں جی صبر کرو، شہادت سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، مناجات کے بعد پھر وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس طرح شہادت ہوئی۔ اب ان میں جو کمانڈر صحابی تھے وہ عاصم بن ثابت تھے۔ عاصم بن ثابت نے بدر میں سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو مارا تھا۔ تو اس نے کہا تھا معاذ اللہ اگر یہ مارا گیا عاصم تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور کہا کسی طرح اس کی لاش لاؤ اور اس کے سر قلم کر کے لاؤ کہ میں اس میں شراب ڈال کر پیوں۔ اس عورت نے یہ نظر مانی تھی۔ تو اس صحابی نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ زندگی بھر کسی کافر نے میرے جسم کو نہیں چھوا، یا اللہ موت کے بعد بھی کوئی کافر میرے جسم کو نہ چھوئے، یا اللہ جس طرح میں نے اہتمام کیا کسی کافر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، مولا کریم تو میری حفاظت فرمانا۔ اب اس عورت نے لوگوں کو بھیجا بڑا انعام دے کر، کسی طرح تمہیں صحابی کی گردن کاٹ کے لے آنا جو شہید ہو گئے، تاکہ میں اس میں کھوپڑی میں شراب ڈالوں گی اور اس کو پیوں گی۔ تو جیسے وہ لوگ گئے کاٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سرخ بھیڑوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ سرخ بھیڑ تھے بہت زیادہ، وہ آ گئے اور اس لاش کی حفاظت کے لیے چاروں طرف آ گئے۔ اب کوئی بھی آگے جاتا تو ایک دم اس کی طرف آتے اور زور سے کاٹتے، بڑے بڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار چلو بعد میں آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، یہ لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے خوب بارش برسائی، تیز بارش ہوئی، پانی آیا پیچھے روانی کے ساتھ۔ یہ جو 7 صحابہ پہلے شہید ہوئے تھے اور 8ویں عبداللہ بن طارق، تو پانی روانی کے ساتھ ان کو بہا کے لے گیا۔ تو یہ سب آگے چلے گئے۔ تو بعد میں یہ لوگ ڈھونڈتے رہے، ان کو کسی صحابی کی لاش نہ ملی۔ تو جو مقصد تھا ان کی بے ادبی کرنا، گردن کاٹنا، سر میں شراب ڈالنا، تو اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، خوب تلاش کیا لیکن کسی کی لاش ان کو نہ ملی۔ تو اللہ نے یہ بھی حفاظت کی۔ اور ادھر جو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انہوں نے شہید کیا، میں نے عرض کیا، تو ان بدبختوں نے ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ 40 آدمی مقرر کیے تھے کہ تم سولی کے ارد گرد رہو، اور 40 دن تک لاش کو لٹکا کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر مدینہ میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا انہوں نے لاش کو لٹکایا خبیب کی۔ آپ نے حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی طرح وہ لاش لے آؤ تاکہ ہم اس کی یہاں تدفین کریں۔ اب یہ 40 آدمی وہاں مقرر تھے، لیکن جیسے یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی دیکھا تو ان پر وہ لوگ غنودگی سی تھی، تو وہ 40 نیند کے اندر تھے۔ تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو اوپر سے اتارا۔ 40 دن گزرنے کے باوجود اس صحابی کی لاش میں کوئی تعفن، کوئی بدبو نہیں تھی، جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ 40 دن گزر گئے تھے، لٹکایا ہوا تھا لیکن جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ تو ان دونوں صحابہ نے حضرت خبیب بن عدی کی وہ لاش لی۔ تو اب یہ 40 کے 40 نیند میں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ لاش لی، اپنے گھوڑے پہ رکھی، اور ابھی آگے نکل رہے تھے تو جا رہے تھے، ان میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو دیکھا تو شور مچایا کہ وہ خبیب کی لاش لے جا رہے ہیں۔ تو سارے ایک دم اٹھ گئے اور آئے اور کہا ہم یہ لاش نہیں لے جانے دیں گے، ہم اس لاش کی بے حرمتی مقصد تھا۔ تو جیسے یہ 40 کے 40 آئے، حضرت زبیر کے گھوڑے پر یہ لاش تھی، تو کہتے ہیں اچانک یوں لاش یوں نیچے کی طرف جیسے آئی، زمین پھٹ گئی، زمین پھٹی اور یوں قبر سی بن گئی، ایک دم وہ لاش اندر کی اوپر سے یوں جگہ بند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبیب بن عدی کے لیے غیبی قبر کا انتظام کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے قبر کا انتظام رب نے خود کیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، زمین کو کھودتے تھے، لاش نہیں ملتی تھی کہ یار یہ لاش کسی طرح مل جائے، لیکن وہ لاش ان کو نہ ملی۔ یوں اللہ نے خبیب بن عدی کی لاش کی حفاظت فرما دی۔ تو